بات کی نا زبیر صاحب، اب ظاہر سی آپ کہتے ہیں الیکشن، وہ کیوں فری اینڈ فیئر الیکشن کرے؟ آپ کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ حکومت کا نقطۂ آغاز ہے، کسی بھی اور اس وقت جو صاحب اقتدار ہے ان کا نہیں نقطۂ آغاز ہے، یہ کیوں کامیاب ہوگی آپ کی کانفرنس؟ کو یاد دلا دوں کہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی دی گئی تھی تو اس وقت کی حکومت میں جو لوگ تھے وہ اس کو قانونی ہی کہتے تھے، ہمیشہ ٹھیک ہے نا؟ جسٹیفائی ہو جاتا۔ جب نواز شریف کو ہوئی تھی سزا تو اس وقت جو حکومت تھی، جو بھی پی ٹی آئی والے تھے فار ایگزامپل، وہ اس کو قانونی کہتے تھے کہ بالکل صحیح ہوئی ہے، قانون کے ساتھ ایون پیپلز پارٹی کہتی تھی وہ قانونی ہوئی ہے بھائی، کہتی تھی۔ اسی طرح سے فیکٹ آف دا میٹر از کہ نہ بھٹو صاحب کو صحیح سزا ہوئی تھی، بالکل 2 نمبر سزا ہوئی تھی، شرمناک طریقے سے سزا دی گئی تھی۔ کورٹ میں تو جاتے تھے لیکن شرمناک، وہ جو آج بھی یاد کرتے ہیں، جو پاناما میں سزا ہوئی تھی نواز شریف کو، وہ بھی غلط ہوئی تھی اور وہ بھی شرمناک تھی، لیکن اور یہ آج جو سزا ہوئی ہے یہ بھی شرمناک ہے، یہ بھی پاکستان کا جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کا منہ کالا ہی ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جاوید لطیف جیسے لوگ جو ہے نا سلیکٹیو ہو کے کہتے ہیں کہ جی وہ والی دیکھیں نا اس وقت کیا ہوا تھا۔ بھائی آج کوئی ٹرائل ہوا ہے، اس کو ٹرائل کہتے ہیں؟ یہ کسی انٹرنیشنل پروسیس سے یہ کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس طرح سے ٹرائل ہو کے آپ سزا دیں گے؟ ٹھیک ہے، اب موقف تو وہ تو اس میں آتا ہے نا کہ آپ کے دونوں طرف کے گواہان آتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے سسٹم بنایا ہے ججز کو لگانے کا، وہی سارا سسٹم کو خلط کر دیتا ہے کہ جی پرائم منسٹر ول اپوائنٹ دا چیف جسٹس آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور پھر وہ جس طرح سے ٹرانسفر پوسٹنگ جسٹس جہانگیر۔ سو آگے کیسے بڑھیں گے نا؟ سوال تو میرا یہی ہے، کیونکہ آپ جو کہتے ہیں نقطۂ آغاز آپ کا ہے کہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن، وہ کیوں کرائیں گے بھائی؟ میں نے تو پہلے سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ تینوں پارٹیز جو ہیں ان کا اپنا اپنا موقف ہے، وہ کوئی بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیچھے۔ سب سے زیادہ جو مشکل جس کے لیے ہے وہ پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے، لیکن وہ دیکھیں نا ٹویٹس کیسے کر رہے ہیں، وہ کیسے ٹیمپریچر کو کیسے نیچے لائیں گے اگر وہ جب تک ٹویٹس میں تھوڑی سی ریسٹرینٹ نہیں ہوگا؟ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف آپ کانفرنس کر رہے ہیں، ایک طرف آپ ٹویٹس کر رہے ہیں، کون سی ہے اصل پی ٹی آئی؟ دس از چکن اینڈ ایگ سچویشن۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس میں جو مریم نواز کی ٹویٹس ہوتی تھی وہ سخت ترین ٹویٹس ہوتی تھی، اور شہباز شریف کی جو ٹویٹس ہوتی تھی وہ بالکل مختلف ہوتی تھی۔ ایسے نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک پارٹی سے آ رہا ہے، بالکل مختلف ہوتی تھی، بالکل نہیں، دل و جان سے وہ یہ سمجھتے تھے۔ شہباز شریف صاحب کا مقصد وہی تھا جو وہ ٹویٹ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بات چیت، مفاہمت، اور اگر نئی حکومت ملتی تو نہ ملے، اور اگر ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے ڈکی میں بیٹھ کے جانے کا تو وہ طریقہ ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی چیز باتوں سے سٹریس پہلے آپ ان پہ پریشر ڈالتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب، جس طرح سے نظام چل رہا ہے، جس طرح سے حکومت چل رہی ہے، یہ سسٹینیبل ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اس طرح سے آگے بڑھتا رہے گا یا کرنا پڑے گا نا کوئی بیچ میں رستہ تو نکالنا پڑے گا، یا پھر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نیچرل جو بھی جس طرح حالات لے کے جاتے ہیں پھر ادھر ہی چلتے ہیں؟ پھر دیکھیں ماریا، بات سیدھی سی ہے کہ جب تک سیاسی معاملات نارمل نہیں ہوتے اس وقت تک ملک کا ترقی کرنا، ملک کا آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بات حقیقت ہے۔ مگر جو زبیر عمر صاحب بات کر رہے ہیں، میں معذرت سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے مثال دی کہ جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو اس وقت کے وزراء، یا نواز شریف کو سزا ہوئی اس وقت کے وزراء، یا آج سزا ہے تو آج کے حکومت کے وزراء۔ میں نے جو بات کی ہے، میں نے کسی حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے نہیں کہا، میں دیانتداری سے یہ سمجھتا بھی اور کر بھی رہا ہوں یہ بات کہ بہت سے کیسز کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، مگر القادر ٹرسٹ یا توشہ خانہ کے حوالے سے اس طرح ہم بات نہیں کر سکتے جس طرح نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کے یا بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سزائیں مختلف اوقات میں لیڈرشپ کو ملتی رہی ہیں، مگر کیا لیڈرشپ نے ریاست کے خلاف کسی بھی لیڈرشپ نے بیانیہ بنایا جو کہ جواب آئے گا؟ نہیں۔ ایک بات انہوں نے کی کہ کیا اس طرح ٹرائل ہوتا ہے جو شرمناک ہے توشہ خانہ کے حوالے سے یا باقی کیسز کے حوالے سے؟ تو میں ضرور ان کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ 15 سال فارن فنڈنگ کیس چلا، کیا اس طرح کیس چلا کرتے ہیں؟ کیا اس طرح کسی اور عام بندے کو 15 سال کیس لٹکائیں گے اس کا؟ کبھی آپ قبول ہوں
تو 15 سال لیٹ کیس لٹک جاتا ہے، اور اگر آپ قبول نہ ہو مقبول ہو تو آپ کا 2 سال میں فیصلہ آتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سب اچھا یا سب برا نہیں ہے، کبھی کسی کے لیے برا، کبھی کسی کے لیے اچھا، لیکن ابھی جاوید لطیف صاحب ایسے چلے گا نظام، ایسے چل جائے گا، آپ کا خیال ہے؟ میں آنیسٹ آپ کا اس پہ آخری میرے پاس 1 منٹ ہے۔ میں نظام چلنے کو تو نظام چل رہا ہے، مگر ریاست اس طرح نہیں چلا کرتی، مگر معاشرہ اس طرح نہیں چلا کرتا، قومیں اس طرح ترقی نہیں کیا کرتی جس طرح کے چلانے کی یا نظام کو دوڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آج بھی، آپ کا وقت کیونکہ کم ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ بار بار ذکر ہوتا ہے انڈیا سے جنگ کا، خدا کے لیے اس سے جو فائدہ ریاست کو آپ لے کے دے سکتے ہیں، جو دنیا میں آپ کا مقام ہے، اس سے فائدہ ریاست کو لے کے دیں، جو کہ نہیں مل رہا عام بندے کو۔